بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالے جادو، بلیک میجک اور اس کے متعلق واقعات مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں مختلف حوالوں سے پائے جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ اور تعلیمات میں جادو کا ذکر ایک برائی اور فتنے کے طور پر کیا گیا ہے اور اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ قرآن پاک میں اس موضوع پر تفصیلی بحث کی گئی ہے، خاص طور پر سحر اور جادو کے حوالے سے۔ جادو کی تاریخ۔ دنیا بھر میں جادو اور عملیات کی مختلف اقسام کا ذکر قدیم زمانے سے ہوتا رہا ہے۔ مختلف ثقافتوں میں لوگوں نے جادو کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا، جیسے کہ طاقت حاصل کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا یا بیماری اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنا۔ یونانی، رومی، مصری، ہندو اور دیگر قدیم تہذیبوں میں جادوگر اور ساحرین کے وجود کا ذکر ملتا ہے۔ کالا جادو خاص طور پر ایک ایسی شاخ ہے جس میں ماورائی طاقتوں کو منفی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں عموماً بدی اور شر کی قوتوں کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے، ان کی زندگی میں مشکلات پیدا کی جائیں یا کسی کی خوشی اور کامیابی کو زائل کیا جائے۔ قرآن مجید میں جادو اور اس کے اثرات کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں ملتا ہے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس جادو کی پیروی کرنے لگے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیطان لوگوں کو سکھاتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کی نسبت لگانا ایک غلط بیانی تھی، اور اصل میں شیطان جادو سکھاتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ حدیث میں بھی جادو کے متعلق بہت سے واقعات اور احادیث موجود ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے اثرات کا ذکر بھی شامل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک یہودی جادوگر لبید بن عاصم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند روز کے لیے کچھ دقت پیش آئی تھی۔ اللہ کے حکم سے بعد میں اس جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ اسلام میں جادو کی ممانعت اور اس سے بچاؤ کے لیے تقوی اور ایمان کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اور ہر معاملے میں اس کی رضا کو پیش نظر رکھنا۔ جادو جیسے فتنے سے محفوظ رہنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی عبادات کو محفوظ کرے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو شخص جادو کا سہارا لیتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ جادو میں اکثر شیطانی اور بدی کی قوتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے قرآن و سنت میں مختلف دعائیں اور اذکار بھی بتائے گئے ہیں، جیسا کہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی کا ورد کرنا۔ کالا جادو اگرچہ ایک حقیقت ہے، لیکن اسلام میں یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ جادو کسی کی تقدیر بدل سکتا ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے، اور جادو یا کوئی اور چیز اس کی مرضی کے بغیر کسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ جادو سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کچھ اہم دعائیں اور اذکار سکھائے ہیں۔ ان میں سب سے اہم اذکار صبح اور شام کے اذکار، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی تلاوت اور آیت الکرسی شامل ہیں۔ قبالہ جادوگر کا واقعہ یہودی جادوگروں کی ایک قدیم روایت سے منسلک ہے۔ قبالہ یہودی تصوف کا ایک حصہ ہے جس میں روحانی رازوں اور مخفی علوم پر مبنی تعلیمات پائی جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق قبالہ کے پیروکاروں نے مختلف عملیات اور جادو کی تکنیکوں کو فروغ دیا تھا، جنہیں بعد میں اسلامی اور عیسائی دنیا میں بھی کچھ لوگوں نے اپنانا شروع کیا۔ قبالہ جادوگروں کے اعمال کو اسلام میں شیطانی کاموں کی طرح دیکھا گیا ہے، اور علماء اسلام نے اس سے بچنے کی سختی سے تلقین کی ہے۔ قبالہ جادوگروں کے طریقے دراصل ایک شیطانی دھوکہ ہے
جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں جادو اور سحر کے واقعات کا ذکر بہت محدود ہے، کیونکہ اسلام نے اس عمل کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ تاہم بعض واقعات جیسے لبید بن عاصم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنا اور اس کے اثرات سے نجات پانے کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اسلامی ممالک میں مختلف صوفیاء اور علماء نے بھی جادو کے خلاف تعلیم دی اور لوگوں کو ان کے اثرات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تقوی کو مضبوط کرنے کی تلقین کی۔ اسلام میں روحانی حفاظت اور مضبوط ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے روزمرہ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اپنے دل کو گناہوں اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ جادو جیسے فتنے سے بچنے کے لیے سب سے ضروری چیز تقوی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جیسے جیسے ایمان اور تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے انسان شیطانی حملوں اور جادو کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مسلمان علماء نے بھی لوگوں کو جادو سے بچنے کے لیے خاص دعاؤں اور اذکار کی ہدایت دی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جادو ایک حرام عمل ہے اور اس میں ملوث ہونا انسان کو ایمان کی کمزوری اور شیطانی راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ جادو سے بچنے اور اس کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے تقوی، عبادات اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جادو اور سحر کی ممانعت کی ہے اور اس سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو مضبوط ایمان اور تقوی کی ہدایت دی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی ہمیں جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے دعائیں اور اذکار سکھائے گئے ہیں، جو ہمیں روزمرہ زندگی میں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جادو کا وجود ایک حقیقت ہے، لیکن ایمان کی روشنی اور تقوی کی طاقت کے ساتھ ایک مسلمان شیطانی حملوں اور جادو کے اثرات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ دوستو نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔